چمک اس سے پاتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے کہ آج کچھ بدعقیدہ چیخ چیخ کر کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدعت اور شرک ثابت کرنے کے لیے پورے خاندان کو لگا دے رہے ہیں. استغفر اللہ. اور سرکار کے ذکر کو مٹانے کی اتنی منظم طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں. استغفر اللہ. میلاد مصطفیٰ کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن اشعار میں شاعر کیا کہتے ہیں، یعنی بدعقیدوں کے تعلق سے عدو نبی جو نبی کا دشمن ہے، عدو نبی اس طریقے سے مرے گا کہ سفید و سیاہ سانپ اسے ڈسے گا اور مٹانا جو چاہے وہ خود مٹے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. بہت سارے اشعار ہیں، اختصار کے ساتھ اور دو اشعار سماعت کریں. عاشق رسول فرماتے ہیں ہمارا سبھی کا عقیدہ ہے واللہ، منافق جہنم کا کندہ ہے واللہ، اور مردہ جو نبی کو کہے وہ خود مردہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہ شعر سماعت کر لیں. ہر مسجد میں تقریباً ہر محلے میں سلام درود فاتحہ کے تعلق سے یہ لوگ آتے ہیں، اور گھروں میں جو ہمارے دادا پردادا لکڑ چھکڑ دادا جو فاتحہ درود والے تھے، سلام والے تھے، قبرستان جانے والے تھے، مزارات پر حاضری دینے والے تھے، پابندی سے حضرات یوسفین شریفین کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، پابندی سے حضرت بابا شرف الدین پہاڑی شریف میں ہمارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں پابندی سے کسی نہ کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے تھے. لیکن یہ لوگ آنے کے بعد مزارات کے تعلق سے، فاتحہ اور درود کے تعلق سے ہمارے گھروں میں جھگڑا اور فساد پیدا کر دیا. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ درودوں سے الجھیں، یہ سلاموں سے الجھیں، یہ درودوں سے الجھیں، یہ سلاموں سے الجھیں، یہ غوث اور خواجہ کے ناموں سے الجھیں، اور نمازیں پڑھیں سنی صحیح العقیدہ اماموں سے الجھیں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب خانے گرانے والے. اور آخری شعر ان کی پہچان، شاعر اس طریقے سے ان کی پہچان کرا رہا ہے بدعقیدوں کی کہ یہ ان کی نمازیں یہ ٹھیکے بنانا، یہ ان کی نمازیں یہ ٹھیکے بنانا، یوں تسبیح گھمانا، یوں کلمہ پڑھانا، صغیر ان کا دھوکہ ہے دھوکے میں نہ آنا، اور رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا. کیا کہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. تو میرے دوستان محترم مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کے سامنے عرض کروں آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسے عالم بعمل صوفی باصفا اسی مسجد میں جمعہ کا خطاب فرماتے ہیں، علم کے دھنی. اور میرے دوستان محترم بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. علم کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ مفتی صاحب کی صحبت میں بیٹھیے، تقریر کرنا بہت آسان ہے. آج تو جماعت والے 40 دن میں جاتے ہیں اور 41واں دن سے وہ تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے عوام بھی ایسے ہیں جو چیخ پکار کر کے تقریر کر لیتے ہیں، اسی کو مقرر اعظم سمجھتے ہیں. یہی سب سے بڑا مقرر ہے، سب سے بڑا خطیب ہے. لیکن میرے دوستان محترم علم کی اہمیت کیا ہے اور عالم دین حقیقی معنی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ مفتی صاحب کے صحبت میں بیٹھیں گے، ان کے درس میں بیٹھیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے اور علم کس کو کہا جاتا ہے. تو میرے دوستان محترم آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ایسے شخص کو آپ نے جمعہ کی خطاب کے لیے مقرر کیا ہے. تو میرے دوستان محترم
ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے کے واقعات۔ میرے دوستان محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تشریف 5 منٹ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے تعلق سے سماعت کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو میرا موضوع ہے بچپنے کے واقعات آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستان محترم، ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل کا نام ہے میلاد النبی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اس محفل کا نام ہے میلاد النبی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی محفل۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ میلاد عربی ورڈ ہے، عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے اردو میں پیدائش۔ میلاد النبی، نبی کی پیدائش۔ میرے دوستان محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن میرے دوستان محترم، آپ جب بھی محفل سجاتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں یا کانفرنس رکھتے ہیں تو موضوع ہوتا ہے میلاد النبی یا میلاد مصطفیٰ یا آمد مصطفیٰ، جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تقریباً 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اور 313 رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ ان انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے نام سے کبھی بھی اس طریقے سے آپ نے جلسہ نہیں رکھا۔ میلاد ابراہیم علیہ السلام، میلاد موسیٰ علیہ السلام، میلاد عیسیٰ علیہ السلام، میلاد یوسف علیہ السلام، میلاد اسماعیل علیہ السلام، میلاد یعقوب علیہ السلام، میلاد ایوب علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام۔ آپ جب بھی جلسہ رکھتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کا جلسہ رکھتے ہیں، میلاد النبی کا جلسہ رکھتے ہیں۔ جب بھی آپ محفل سجاتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے نام سے، میلاد النبی کے نام سے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم دیگر انبیاء کرام کی تعظیم، توقیر، احترام، عزت نہیں کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، ہم تمام نبیوں کے نبوت، تمام رسولوں کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس پر، اور تمام انبیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کی توقیر کرتے ہیں، تمام نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کیونکہ وصف نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، مرتبے میں جدا جدا ہیں، مرتبے میں الگ الگ ہے، بلکہ وصف نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء کرام، رسولان اعظام برابر ہیں۔ ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمام نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، تمام رسولوں کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ سب وصف نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، مقام میں جدا جدا ہے۔ تو میرے دوستان محترم، ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کے احترام بجا لاتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے؟ جب بھی محفل سجاتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے نام سے، جب بھی ہم جلسہ کرتے ہیں تو میلاد النبی کے نام سے اور دیگر انبیاء کرام کے نام سے۔ آپ بھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے جلسے میلاد ابراہیم کے نام سے محفل سجائی ہو، یا جلسے میلاد ایوب، جلسے میلاد ہارون۔ لیکن میرے دوستان محترم، جب بھی ہم جلسہ کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے نام سے۔ آخر بات کیا ہے؟ تو میرے دوستان محترم، ہمارے علماء کرام نے بہت سارے جوابات دیے ہیں، لیکن سب سے آسان جواب ہمارے اولیاء کرام اور ائمہ کرام اور ہمارے علماء کرام نے جو سب سے آسان جواب دیا ہے، وہ آسان جواب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پیدا ہوئے، تمام رسولان اعظام پیدا ہوئے، تمام انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہم جب بھی جلسہ کرتے ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے نام سے، میلاد النبی کے نام سے تو جواب دیتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام
انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تمام انبیاء کرام میں ہمارے آقا کی ہر ادا بے مثل و بے مثال ہے، تمام رسولوں میں ہمارے آقا کی ہر صفت بے مثل و بے مثال ہے، تو اسی طریقے سے تمام نبیوں اور رسولوں میں مصطفیٰ کا میلاد بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو میرے دوستان محترم، آسان جواب، تمام نبیوں میں تمام رسولوں میں ہمارے نبی، آپ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر صفت، ہر ادا، ہر چیز آپ کے بے مثل و بے مثال ہے۔ تو حضور کی پیدائش بھی بے مثل و بے مثال ہے، آپ کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور میرے دوستان محترم، اور 2 منٹ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہی بچپنا کا شروع ہوگا، اس لیے یہ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ بچپن کے واقعات سننے میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا۔ دیکھیے، دیگر انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمارے نبی کی شان سے اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ہزاروں بار سنے ہوں گے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، آنے کے بعد رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ اب لاکھوں بار سنے ہوں گے، جو بھی اس دنیا میں آتے ہیں، جو بھی پیدا ہوتا ہے تو رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستان محترم، اسی دھرتی میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ تمام جہاں کے روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، خدا کی تعریف کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، حمد الہی کے ترانے گاتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ ایک پیدا ہونے والا پیدا ہوا ہے، روتا ہوا پیدا نہیں ہوا ہے، اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے پیدا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سر سجدے معبود میں رکھ کر یہ حق سے عرض کی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی۔ میرے دوستان محترم، دیگر صحابہ کرام، اولیاء کرام کی بات کو میں آپ کے سامنے پیش نہ کر کے انبیاء کرام ہی کی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں، رسولان اعظام ہی کی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں، مفتی صاحب کی موجودگی میں، یا آپ لوگ جو تاریخ اسلام سے وابستہ ہیں، آپ میں سے کوئی، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ پوری کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کتابیں کھنگال ڈالیے۔ آپ میں سے کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے، میں اپنی ناقص معلومات کی بنیاد پر، مفتی صاحب کی موجودگی میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اپنی امتی کو یاد فرمائے، پیدا ہوتی ہی اپنی امتی کے لیے دعا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہی اپنی امتی کو یاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، پیدا ہوتی ہی اپنی امتی کو یاد فرمائے۔ یعنی 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ انبیاء کرام دنیا میں آتے ہی، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے خدا کی تعریف کے بعد اپنے امتیوں کو یاد فرمایا ہو؟ یا 313 رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد خدا کی تعریف کرنے کے بعد اپنی امتیوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہو؟ تو میرے دوستان محترم، آپ کو یہی جواب ملے گا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، صفِ انبیاء میں، صفِ رسولوں میں، یعنی کوئی نبی اور رسول ایسا آپ کو نہیں
نہیں ملے گا کہ دنیا میں آتے ہی پیدا ہوتے ہی رب کی تعریف کی ہو اور فوراً اس کے بعد اپنی امت کو یاد فرمایا ہو۔ خدا کی قسم اگر کسی نبی اور رسول نے پیدا ہوتے ہی خدا کی تعریف اور اپنی امتی کو یاد فرمایا ہے تو سنیو اپنی قسمت پہ قربان جاؤ۔ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، یہی وہ آقا ہے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے خدا کی تعریف کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گنہگار امتی کو یاد فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستان محترم اب سنیے، سرکار پیدا ہو گئے، اب پیدا ہونے کے بعد بچپنا، اب سنیے سرکار پیدا ہو گئے، چاہے ایک دن کا بچہ ہو یا ایک گھنٹے کا ہو، بچپنا وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی سرکار پیدا ہوئے، دیکھیے اب سرکار کے بچپنا کو، اللہ اکبر۔ سرکار پیدا ہوئے، بچپنے کے واقعہ سماعت کریں۔ عاشق رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم دین اور اپنے وقت کے مجدد، میرے دوستان محترم اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عاشق رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں، اپنے وقت کے مجدد ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ ان کی کتاب خصائص کبریٰ، سرکار جب پیدا ہو گئے بچپنے کا واقعہ سماعت کریں۔ اور یہ اتنے بڑے عاشق رسول کہ آپ کے سوانح عمری میں آتا ہے کہ یہ ایسے عاشق رسول ہیں کہ عالم بیداری میں تقریباً آپ نے 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا۔ اب قربان جائیں، ایسے بڑے عاشق رسول ہیں، اتنے بڑے عاشق رسول ہیں، آج وہاں بڑے گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں اگر میلاد ثابت کر دیے تو تم سے بڑا ہم جلسہ کریں گے۔ فیس بک واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں اگر جلوس ثابت کر دیے تو تمہارے 10 گنا زیادہ ہم جلوس نکالیں گے، تمہاری اوقات نہیں ہے میلاد منانے کی اور جلوس نکالنے کی۔ اتنے بیانات بھرے پڑے ہیں علماء اہل سنت کے میلاد کے تعلق سے، ان کو آج تک ایک دلیل نظر نہیں آئی کہ اگر کوئی میلاد ثابت کرتے تو ان لوگوں سے بڑا ہم جلسہ کریں گے، اگر کوئی جلوس کو ثابت کر دے تو ہم اس سے بڑا جلوس نکالیں گے۔ بچوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے استغفر اللہ، تو میلاد منا نہیں سکتا، تو جلوس نکال نہیں سکتا، کیونکہ تم کو سرکار کی ذات سے چڑ ہے، جلن ہے، اور جلوس اور میلاد، جلوس وہی نکالے گا، میلاد وہی منائے گا جو سچا پکا سنی ہوگا، جو سچا پکا عاشق رسول ہوگا، جو خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہوگا، جو غوث پاک کا غلام ہوگا، نظام الدین اولیاء کا چاہنے والا ہوگا، خواجہ قطب الدین کا ماننے والا ہوگا، بابا شرف الدین سے پیار کرنے والا ہوگا، حضرات یوسفین کی چوکھٹ میں جھکنے والا ہوگا، جو اولیاء کرام سے محبت کرنے والا ہوگا، وہی میلاد منائے گا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا ہے نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر کے چلے۔ تو میرے دوستان محترم، حضور غوث پاک کا راستہ خدا کا راستہ، خواجہ غریب نواز کا راستہ خدا کا راستہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا ہے نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کر کے چلے۔ سنی بننے کے بعد میلاد بھی سمجھ میں آئے گا، جلوس نکالنا بھی سمجھ میں آئے گا۔ تو میرے دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا سرکار پیدا ہو گئے، اب بچپنا شروع۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں سب سے حیرت انگیز واقعہ سرکار کی بچپنے کی بہت طویل روایت آپ نے نقل کی ہے، سب سے آخر حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے،
اہل قریش فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے کانوں سے سنا کعبے سے یہ صدا آ رہی تھی. اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے تب یہ بات سمجھ میں آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے یہ صدا, میرے آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کعبے سے کیا صدا آتی ہے آپ سنے نہیں سنے, لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے, سننے والوں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کعبے سے کیا صدا آئی, کعبے سے کیا آواز آئی. تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اہل قریش نے اپنے کانوں سے سنا کعبے سے آواز آ رہی تھی کہ اب میرا نور مجھے واپس کر دیا جائے گا, میرے طواف کرنے والے آئیں گے جو نبی تشریف لا چکے ہیں, ان کی وجہ سے جہالت ختم ہو جائے گی, اے لات و عزا تو ہلاک ہو جائے گا. اور آگے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, ایک دو کی بات نہیں ہے بلکہ امام جلال الدین فرماتے ہیں جب سرکار پیدا ہوئے تو مسلسل 3 دن 3 رات تک خانہ کعبہ جھومتا رہا گھومتا رہا. جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پہ پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ہم جھومیں ہم جشن منائیں تو شرک و بدعت. ارے وہابیو تم لوگ تو بھی خصائص کبریٰ پڑھتے ہو, یہ بھی حدیث کی معتبر کتاب ہے, یہ تم بھی تو پڑھتے ہو. ہم جھومیں تو شرک و بدعت. جس کعبے کے قبلے کی طرف روح کر کے نماز پڑھتے ہو ہم سے مت پوچھو, جن لوگوں نے لکھا ہے تمہارے اندر طاقت ہے تو ان سے پوچھو, امام جلال الدین سیوطی سے پوچھو. تم بھی تو جلالین پڑھاتے ہو, تمہارے باپ نے یہ کتاب لکھی ہے وہی تو لکھے ہیں نا, پھر وہ کتاب کیوں پڑھاتے ہو؟ تفسیر جلالین نکال دو. امام جلال الدین سیوطی تو یہ فرما رہے ہیں ہم جھومیں تو شرک و بدعت, ہم خوشی منائے تو شرک و بدعت. اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دو. جب سرکار پیدا ہوئے کعبہ جھوم رہا تھا, کعبہ جھک گیا تھا, کعبہ جھوم رہا تھا, اور امام جلال الدین نے ارشاد فرمایا 3 دن 3 رات تک کعبہ جھومتا رہا, کعبہ جھومتا رہا, اور اہل قریش نے یہ نشانی اپنے ماتھے کے آنکھوں سے دیکھا. یہی دلیل ہے میلاد کی, یہی بہت بڑی دلیل ہے. قرآن و حدیث بے شمار دلائل موجود ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی کتاب پڑھیں, وہ اعلیٰ حضرت کے دور کے نہیں ہیں, اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے ہیں. اعلیٰ حضرت بھی مجدد, آپ بھی مجدد, اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے مجدد. تو میرے دوستان محترم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور آگے سماعت کریں بچپنے کے واقعات, کیونکہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں بار ٹائم. جی تو میرے دوستان درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے دوستان محترم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گئے, کس شان سے پیدا ہوئے. بچپنے کی, ایک دن کا بھی بچہ ہو تو بچپنا ہی کہیں گے. پہلے دن کی یہ بچپنے کی بات ہے, یہ پہلے دن کی بچپنا. آج لوگ سرکار کو اپنی طرح کہتے ہیں, ان واقعات کو سنیے, اس سے بھی آپ کو ثابت ہو جائے گا سرکار ہماری طرح نہیں ہے, بے مثل و بے مثال ہے. اور آگے بڑھیں, تفصیل کے ساتھ موقع نہیں ہے. آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس عمر میں اپنے انگلی کا اشارہ کیے تو چاند 2 ٹکڑا ہو گیا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے کہ سرکار کس عمر میں, سرکار کس عمر میں ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ بلایا؟ بڑی عمر میں 40 سال کے بعد ہی ہے. اتنا یاد رکھیے, یہ جو واقعات ہوئے 40 سال کے بعد. یہ سنانے کے, میں بچپنے کی بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزہ آ جائے. اور خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مرتے دم تک کوئی بد عقیدہ نہیں ہوگا. اگر یہ بات آپ اگر اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں گے, ہم غریب ہو جائیں, گنہگار ہو جائیں, سیاکار ہو جائیں, خطاکار ہو جائیں, لیکن آپ غور سے سماعت کریں, مرتے دم تک آپ وہابی نہیں ہوں گے, مرتے دم تک آپ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. 40 سال کے بعد
آپ اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کیا، سب 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ آپ نے 40 سال کی عمر ہی میں اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ سورج کو دوبارہ 40 سال کے بعد ہی ہے۔ درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سب 40 سال کے بعد کے واقعات ہیں۔ کنکر کلمہ پڑھا، 40 سال کے بعد ہی ہے۔ جانور جھک گئے، لیکن میرے دوستان محترم، آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی نماز روزہ رکھ کر کے سرکار کی برابر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ سرکار 63 سال کی زندگی، اگر ہم بھی پابندی سے جب سے بالغ ہو گئے اور 63 سال کی عمر تک، ان لوگوں کی بات ہے کہ ہم جب سے بالغ ہو گئے 63 سال کی عمر تک نماز روزہ، کوئی نماز قضا نہیں کرے، کوئی روزہ نہیں چھوڑے، شریعت کی پابندی کرے، سرکار کے برابر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ، 3 اوقات استغفر اللہ، سرکار کے برابر۔ تو میرے دوستان محترم، یہ تمام واقعات 40 سال کے بعد ہوئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کیا فرماتی ہیں؟ سرکار کی طرح کوئی نہیں ہے، سرکار بے مثل و بے مثال ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گود میں ہیں یا جھولے میں ہیں۔ 40 سال کے بعد کا واقعہ نہیں، بچپنے کا واقعہ، عالم شیرخواری کا واقعہ، سرکار کے دودھ پینے کا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے، ایام شیرخواری کے واقعہ ہے، دودھ پینے کے دنہ ہے۔ اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسا پاورفل، طاقتور اور اختیار دے کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور دیگر روایت ہے، حضرت حلیمہ والے ہی روایت آپ کے سامنے پیش کروں۔ سرکار گود میں ہیں، جھولے میں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار جھولے میں تھے اور سرکار اپنے انگلی مبارک آسمان کی طرف اس طرف اشارہ کرتے تھے تو آسمان کا چاند ادھر جھک جاتا تھا، ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا، سرکار کی انگلی ادھر آتی تھی، ادھر ہو جاتے تھے، ادھر کرتے تھے تو چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ سرکار جھولے میں ہے، دودھ پینے کے دنہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی بڑے نہیں ہیں، جھولے میں ہے، گود میں ہے، سرکار کی انگلیاں مبارک آسمان کی طرف جس طرف جھک جاتے تھے چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت بریلی کے دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں، چاند جھک جاتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا، کھلونا نور کا۔ اور میرے دوستان محترم، مختصر نعرہ لگائیے، یہ گود اور جھولے کی بات ہے۔ اب ان وہابیوں سے پوچھو تم یہ کام کر کے کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف وہ لوگ اس طرح کے جملے اور عقیدہ اس لیے رکھے اس کو سرکار کی ذات سے چڑ اور جلن ہے۔ اب اور آگے سنیے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہاں سب صاحب اولاد ہیں، کوئی نہیں ہوں گے، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں بچے، ہمارے نہیں تو ہمارے بھائی کے بچے، ہماری بہن کے بچے، یا ہمارے چچا پھوپھو کا کسی نے گھر میں بچے تو ہے۔ میرے دوستان محترم، بچپنے کی شان، اللہ اکبر، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ الفاظ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ بچے کو جھولے میں جھلاتے ہیں، جھولے میں سلاتے ہیں تو کون جھولا کو جھلاتا ہے؟ حرکت کون دیتے ہیں؟ کہیں گے بچے کی ماں یا بچے کے باپ یا بچے کی دادا دادی، نانا نانی، خالہ خالو، چچا چاچی۔ وہی بچے کو جھولے میں اگر بچہ سو رہا ہے، جاگ گیا تو دوڑ کر ماں آتی ہے، بچے کے جھولا کو جھلاتی ہے، بچہ سو جاتا ہے، یا والد آتے ہیں جھولا جھلاتے ہیں۔ بہرحال ہمارے بچے جھولے میں ہو تو جھلانے کے لیے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، کبھی باپ، کبھی ماں، کبھی نانا، کبھی نانی، کبھی دادا، کبھی دادی۔ ارے وہاں برو، پھر بھی نبی کو اپنی طرح کہتے ہو۔ سرکار کی بچپنے کا عالم ہے، بڑے نہیں ہوئے، اعلان نبوت ابھی فرمائے نہیں، نبوت کا اعلان کیا نہیں، ابھی نماز روزے پڑھ کر متقی پرہیزگار نہیں بنے جیسے یہ کہتے ہیں، ابھی نماز روزے کچھ ہے ہی نہیں، گود میں ہے، جھولے میں ہے، بچپنے کا عالم ہے۔
ہمارے بچے جھولے میں ہوتے ہیں تو ہمارے رشتہ دار جھولا جھلاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم روئے زمین میں ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ ہمارے نبی کے جھولا جھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا تھا، بلکہ نام لے کر کے آیا ہے کہ جب ہمارے نبی جھولے میں جھوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدر ملائکہ سید الملائکہ بلبل سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رب فرماتا تھا، اے جبرائیل سدرہ چھوڑو، میرے محبوب جھولے میں آرام کر رہے ہیں، سدرہ چھوڑ کر جاؤ میرے محبوب کے جھولا کو جھلاؤ۔ یہ بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے، یہ جوانی کا نہیں سنا رہا ہوں، 40 سال کے بعد کے واقعات نہیں سنا رہا ہوں۔ پھر بھی کہو گے کہ سرکار ہماری طرح ہے، پھر بھی کہو گے کہ سرکار بڑے بھائی کی طرح ہے، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہو میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، پھر بھی آپ سوال کرو گے کہ جلوس کیسے نکالیں، جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے۔ یہی ہے میلاد کے واقعہ، یہی ہے میلاد۔ تو میرے دوستان محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا بے مثل و بے مثال۔ اور آگے بڑھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے کہ سرکار کو حضرت حلیمہ اپنے گھر تک لے کر کے آئی۔ آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ سرکار کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے اپنے گھر آ گئی۔ حضرت حلیمہ دودھ پلاتی تھی، اب واقعہ سنے ہیں، دائی حلیمہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ جب بڑے ہوئے، تقریباً 3 یا 4 سال کی عمر کی بات سنا رہا ہوں۔ اب سنیے 3 یا 4 سال کی عمر میں کیسے واقعہ رونما ہوا، ایمان تازہ ہو جائے گا، مرتے دم تک آپ وہاں بھی نہیں بنیں گے۔ اب غور سے سنیے، سرکار کی عمر شریف تقریباً 3 یا 4 سال کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اماں جان، ہمارے جو دیگر آپ کے رضائی بھائی بہن بھی تھے، تو سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ سے دریافت کرتے ہیں، اماں جان، دن میں میرے دیگر بھائی بہن کہاں چلے جاتے، وہ نظر نہیں آتے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بیٹے وہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ بولتے ہیں نا بکریاں چرانا سرکار کی سنت ہے، سرکار تشریف لے گئے، بکریاں چرانے گئے۔ یہ واقعہ تو وہ لوگ حد سے زیادہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد والا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد یہ تو حد سے زیادہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس مہینے میں ہم میلاد النبی مناتے ہیں، وہ لوگ سیرت النبی مناتے ہیں۔ پیدائش کا ذکر نہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہی سیرت۔ بہرحال الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سرکار کے میلاد مناتے ہیں اور سرکار کی سیرت کو اپناتے ہیں، سیرت ہم ہی اپنانے والے ہیں۔ بہرحال سرکار نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے دریافت کیے، پوچھے تو کہا بیٹا وہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ سرکار عرض کرتے ہیں، اماں جان میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ، رضائی بھائی اور بہنوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا، میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منع کیا، لیکن وہ کہنے لگے میں بھی جاؤں گا، میرے بھائی جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا۔ سرکار گئے، کئی دن تک بکریاں چرانے گئے۔ سرکار کے ایک رضائی بھائی کا نام ہے عبداللہ، رضائی بھائی ہیں یہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے، کئی روز گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ایک روز ایسا واقعہ رونما ہوا، یہ نہیں سناتے ہیں، اب سنیے، 3 یا 4 سال کی عمر ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، کیسے واقعات صادر ہوئے۔ سرکار کے رضائی بھائی عبداللہ فرماتے ہیں کہ 3 شخص آئے، حسین و جمیل، خوبصورت، سفید لباس میں، حد سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل۔ اور وہ تینوں شخص آنے کے بعد ہمارے نبی کی عمر 3 یا 4 سال کی ہے، وہ تینوں شخص آئے اور ہمارے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چت لٹا دیے
اور سرکار کے سینے مقدس کو چاک کیا گیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا سرکار کے سینے کو چاک کر دیا گیا اور اس میں سے کچھ نکالا گیا، پھر اس میں رکھ دیا گیا، پھر دوبارہ سی دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ 3 شخص آئے، میرے بھائی محمد کے سینے کو چاک کیا اور کچھ نکال رہے ہیں، کچھ ڈال رہے ہیں۔ جب ایسے منظر کو دیکھے حضرت عبداللہ گھبراتے ہوئے اور خوف و ہراس کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں، گھبراتے ہوئے جاتے ہیں، دوڑے ہوئے جاتے ہیں، ہانپتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے جا کر کے عرض کرتے ہیں امی جان غضب ہو گیا، امی جان غضب ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ امی جان کچھ لوگ آئے اور میرے بھائی محمد کے سینے کو چاک کیے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس میں سے کچھ نکالے، پھر اس میں سے ڈال دیے، سی دیے اور میں اسی عالم میں چھوڑ کر آپ کے پاس دوڑ کر کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت حلیمہ بھی گھبراتی ہے، حضرت حلیمہ کے شوہر بھی گھبراتے ہیں، دونوں گھبراتے گھبراتے دوڑتے دوڑتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوف ہے یعنی اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ قریب جاتی ہے اور قریب جا کر کے عرض کرتی ہے بیٹا محمد کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بہت اداس ہو، بہت غمگین نظر آ رہے ہو، بیٹے محمد بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے؟ تو ہمارے نبی 3 یا 4 سال کی عمر میں ارشاد فرماتے ہیں امی جان 3 شخص آئے، میرے سینے کو چاک کیا، کچھ نکالے کچھ ڈالے، اس کے پاس سی دیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا لیکن مجھے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوئی۔ اب ان وہابڑوں کے سینے کو چاک کرو آپ، اب ان کے 3 سال کی عمر میں نہیں 50 سال کی عمر میں، اب تو انہوں 15 سال میں بالغ ہو گئے ہوں گے یا 12 سال یا 18 سال، بہت نماز روزے پڑھے ہوں گے، اتنے نماز پیشانی شامی کباب بہت نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ اب ان کے سینے کو آپ چاک کرو جس کی عمر 40-50 سال یا 30-60 ہو گئی، تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، ادھر جانا نہیں چاہتا، بات ختم نہیں ہوئی۔ اب آگے سنیں میرے دوستان محترم، یہ واقعہ کب واقع ہوا؟ یہ واقعہ تقریباً سرکار کی عمر شریف 3 یا 4 سال کی ہے، بچپنے کا واقعہ ہے۔ میرا موضوع ہے بچپنے کے واقعات آپ کو سناؤں۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے نبی کی شان اور عظمت کیا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں، نماز روزہ کچھ نہیں، اعلان نبوت بھی نہیں، سرکار ابھی پیدا ہوئے ہیں، بچپنے کا عالم ہے۔ دیکھیے سرکار شان اور عظمت۔ آگے بڑھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر آپس میں مشورہ کیے، گفتگو کیے۔ کیا گفتگو کیے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ بچے پر جن یا شیطان کا اثر ہو گیا ہو۔ ڈر گئے وہ لوگ، سرکار کے زبان سے بھی سنے اور اپنے بیٹے عبداللہ کے زبان سے بھی سنے۔ سرکار نے بھی ارشاد فرمایا کہ 3 شخص آئے میرے سینے کو چاکیے، وہ مکمل واقعہ سنائے۔ تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے مشورہ کیا اور گفتگو کی کہ اس بچے کو جس کے بچے ہیں اس کے حوالے کر دیا جائے۔ سنیے محبت سے سنیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ بات میں ختم کر رہا ہوں 2 سے 4 منٹ کے اندر۔ میرے دوستان محترم، ہم تعداد کو نہ دیکھیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، 4 لوگ بھی ہوں گے تو 4 یار کی طرف نسبت کر کے بات شروع کر دیتے ہیں، 5 بھی ہو تو پنجتن پاک کی طرف نسبت کر کے شروع کر دیتے ہیں، 10 ہو تو عشر مبشرہ کی طرف نسبت کر لیتے ہیں، 72 ہو تو کربلا کی طرف ہم نسبت کر لیتے ہیں۔ تو ہم تعداد سے ہم مایوس نہیں ہوتے یا موڈ نہیں بنتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ کم تھے موڈ نہیں بنا، موڈ بننے کے لیے لاکھوں کی تعداد چاہیے۔ ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، ہم عشق رسول کو دیکھتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ ادھر ادھر مت دیکھیں، انشاءاللہ مفتی صاحب آن و شان کے ساتھ تشریف لائیں گے اور بہت شاندار آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں 4 منٹ کے اندر بات ختم کر دے رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے مشورہ کیا کہ اب بچے کو واپس کر دیا جائے۔ وہ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے،
सीने को चाक करना फिर सी देना, ये वाकया दोनों बच्चे से सुने, सरकार की भी ज़बान मुक़द्दस से और अपने बेटे अब्दुल्ला की भी ज़बान से सुने। वो लोग डर गए, घबरा गए। तो लोगों ने मशवरा किया जिसका बच्चा है उसके हवाले कर दिया जाए, उसको सुपुर्द कर दिया जाए। वो दोनों यानी हजरत हलीमा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लिए और मक्के मुकर्रमा पहुंचे और सरकार की वालिदा हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले कर दिए। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत हलीमा से दरियाफ्त की, हलीमा बहुत शौक और ज़ौक़ के साथ लेकर के गए थे, इतनी जल्दी बहुत शौक और ज़ौक़ के साथ लेकर के गए थे, अकीदत और मोहब्बत के साथ लेकर गए थे, इतनी जल्दी वापस कर दिए। तो हजरत हलीमा वो वाक़या सुनाए जो सीना को चाक किया गया। वो वाक़या हजरत हलीमा हजरत आमना को सुनाए। उसके बाद हजरत हलीमा कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा गई हूं, मैं डर गई हूं कि हो सकता है कि बच्चे पर किसी जिन या शैतान का असर हो गया हो, उनकी ज़बानी या आसिफ का असर हो गया हो। मुझे डर और खौफ की वजह से मैं बच्चे को लेकर के यहां पर आई हूं, हो सकता है कि जिन या शैतान का असर हो गया हो। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, हजरत आमना सरकार की माँ की गुफ्तगू को सुने। गुफ्तगू खत्म। जब हजरत हलीमा सादिया ने सुनाई सीने चाक का वाक़या और हजरत हलीमा ने कहा कि हो सकता है कि बच्चे पर जिन या शैतान का असर हो गया हो, तारीखी जुमले हजरत आमना हमारे नबी की माँ इरशाद फरमाती है, हलीमा सुनो सुनो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरे बच्चे पर जिन का असर हो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे पर शैतान का असर हो ऐसा नहीं हो सकता। हलीमा तुम नहीं जानती हो मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मेरे बेटे की शान और अजमत बहुत बुलंदो बाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए आमना तुम नहीं जानती हो मेरे बेटे की शान क्या है। हजरत आमना फरमाती है, हलीमा सुनो सुनो, जब मैं हमल से थी, दौराने हमल अगर मैं चटियल या पत्थर वाले रास्ते से मैं गुजरती थी, मेरा बेटा मोहम्मद मेरे पेट में था, मैं अगर पत्थर नोकीले पत्थर पर कदम रख देती थी तो मेरे बेटे की बरकत से वो पत्थर मोम हो जाता था, नरम हो जाता था। मेरे बेटे पर किसी जिन और शैतान का असर नहीं हो सकता था। मेरे बेटे की शान तो यह है कि जब तक मेरा बेटा मेरे शिकम में रहा, मैं कुएं के पास पानी लेने के लिए जाती थी, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था, मैं आसानी से पानी ले लेता था। मेरा बेटा जब तक मेरे शिकम में रहा, मैं धूप में जाती थी, मेरे ऊपर अब्र आकर के साया करता था। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है। अरे हद तो यह है कि अगर मैं जंगल से गुजरती थी, जब तक मेरा बेटा मेरे पेट में था, दरो दीवार से सलातो सलाम की आवाज आती थी। मेरे बेटे की शान तो यह है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, अल्लाह अकबर, ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, मेरा घर भी रोशन हो गया, जमीन से आसमान तक रोशन हो गया। हद तो यह है कि इतनी रोशनी निकली, इतनी रोशनी निकली कि मैं अपने घर से मुल्क शाम के मोहल्लात को मैंने देख लिया। मेरे बेटे पर जिन और शैतान का असर नहीं हो सकता है। जब हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के ज़बान मुक़द्दस से ये सब वाक़या सुने, मुतमईन हो गई। उनके जो शुकूक और शुबहात थे, शक व शुबा सब दूर हो गए, सब रफा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मेरे दोस्तान मोहतरम, बचपने के बेशुमार वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ और आप तमाम सामीन को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला, अगर बोलने में कोई गलती हो गई, मैंने तौबा की है, मेरी तौबा को कबूल फरमा, मेरी गलती को माफ़ फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग।